قریب تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ساری خطاؤں، گناہوں اور غلطیوں کی کیا ہے؟ جڑ. اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں دنیا سے دور کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں دنیا سے بچانا ضرور چاہتے ہیں، یہ کہا جا سکتا. دنیا ایک ایسی چیز ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمیں اس سے بچنا بھی ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ کہ آدمی دنیا میں رہتا ہے، جو چیزیں دنیا کی اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے، میرا کارخانہ ہے، میری گاڑی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرے پیسے ہیں. ان سب چیزوں کی محبت، ان سب چیزوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، کیونکہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل آخرت کے لیے. دل کیا ہے؟ آخرت کے لیے. اور ہماری آج کی توجہ، ساری کی ساری توجہ، بلکہ جو مسلسل دنیا میں بن چکی ہے. ایسے ہونے چاہیے، بھلے حلال ہو بھلے حرام ہو، دولت ہونی چاہیے، بھلے اپنی ہو بھلے دوسروں کی ہو. اب کتنی لالچی لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کر دے، جو کسی کے پیسے مارتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈرتے، کسی کے پیسے رکھتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈرتے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتے ہوئے ذرا بھی ان کو اللہ کا ڈر نہیں آتا. یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں. دنیا صحابہ کے پاس بھی تھی، اور اتنی دنیا تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایک غزوے میں صحابہ جاتے تھے، اتنا مال غنیمت حاصل ہوتا تھا کہ غزوے میں شریک ہر صحابی کو 30 ہزار سونے کے سکے غنیمت میں ملتے تھے. نقد حساب لگا لیں، ایک تولے کا بھی ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں آج کے؟ اس وقت ویلیو تو یہی تھی نا.
ویلیو تو یہی تھی. یوں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد، 1 سال کہتے ہیں، انہوں نے گائے خریدی 150 کی. گائے خریدی 150 روپے کی. آج گائے کتنی کی ہے؟ پیسے ہی بڑے ہیں نا. گائے تو اتنی ہے کہ 150 والی گائے چھوٹی تھی اور 3 لاکھ والی گائے بڑی ہے. گائے تو اتنی ہے. پیسے کی ویلیو کم زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی دنیا حاصل کرنا، صحابہ میں دنیا مانگتے ہوتے تھے، دنیا اللہ سے مانگتے تھے. ایک صحابی کہا کرتے تھے اللہم ہب لی حمدا وہب لی مجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال اللہم لا یصلحنی القلیل ولا اصلح علیک اللہم ہب لی حمدا، اللہ لوگوں میں میری تعریف ہو، مجھے یہ نعمت عطا فرما، لوگوں میں میری تعریف ہو. ابنی مجدن، لوگوں میں میرے اچھے تذکرے ہوں، لوگ میری اچھائی بیان کریں. لا مجد الا بفعال، اور یا اللہ یہ جو بزرگی ہے یہ تو کارناموں سے ہوتی ہے. کوئی اچھے اچھے کام کرے گا تو کوئی اچھا تذکرہ کرے گا. ولا فعال الا بمال، اور بڑے بڑے کارنامے کرنے کے لیے مال چاہیے. آگے عجیب بات کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ سے ان کی محبت تھی. اور عجیب بات کہہ رہے ہیں اللہم لا یصلح القلیل، تھوڑے سے یا اللہ میری بات نہیں بنے گی، یا اللہ تھوڑے سے میری بات نہیں بنے گی. ولا اصلح علیک، نہ میں تھوڑے پر راضی ہوں، تھوڑے سے میں خوش ہوں گا. اب ان کو اللہ سے کتنی محبت تھی کہ وہ اپنے دل کی بات اللہ سے یوں کہہ رہا ہے. اور ہم اپنے پیسے زیادہ کرنے کے لیے فراڈیے بنتے ہیں، دھوکے باز بنتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں. کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں ڈنڈی نہیں، ڈنڈی تو پیچھے رہ گئی، بتائیے ڈنڈی تو تاریخ کا حصہ بنے. ڈنڈے تو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو کتنے ناجائز طریقے، حرام طریقے اس کو آتے ہیں، ایسے چیز نکالنی، ایسے چیز نکالنی، ایسے چیز نکالنی، ایسے چیز نکالنی. وہ کسی کی دکان پر ملازمت کرتا ہے، وہ کسی کے ویئر ہاؤس میں سپروائزر لگا ہوا ہے، وہ وہاں کتنی ڈنڈی مارتا ہے، کتنا مال وہاں سے سمیٹتا ہے. حلال ہے اس کے لیے. صحابہ کرام نے حلال طریقے اختیار کیا. اور بعض تو صحابہ دونوں طرح کے ہوئے. صحابہ میں بعضوں کے پاس مال آیا، انہوں نے مال کو کہیں انویسٹ کیا، اللہ نے ایسی ترقی دی، ایسی ترقی دی کہ ان کے 1000 لاکھ ہو گئے، لاکھ کروڑ ہو گئے، کروڑ ہیں کھرب ہو گئے، اور کھرب ارب ہو گئے. اور بعضوں کے پاس جتنا مال آیا انہوں نے خرچ کر دیا. یہ تم دے دو، یہ تم دے دو، ہمیں نہیں چاہیے مال. دونوں طرح کے لوگ تھے. خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. بنو امیہ کے بڑے مشہور خلیفہ گزرے، تو وہ طواف کر رہے تھے. ایک نوجوان پر نظر پڑی، بڑا خوبصورت، بڑا وجیح، بڑا پرنور چہرہ، بڑا بہلوک چہرہ. تو مجھے یار یہ کون آدمی ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ میرے نہیں جانتے؟ نہیں جانتا. یہ حضرت سالم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں. اچھا. تو ان کے پاس چلے گئے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس چلے گئے، سلام دعا کی، مصافحہ کیا، اور کہا کہ مجھے
آپ کے دادا سے بہت محبت ہے. ان کے دادا سے تو ہر ایمان والے کو محبت ہے بھائی. حضرت عمر سے کس کو محبت نہیں ہے؟ تو مجھے تمہارے دادا سے کہنے لگے بہت محبت ہے. میں بہت ان کا مداح ہوں، میں فین ہوں تمہارے دادا. لیکن بیٹا تم اتنا سادہ، اتنی مسکنت، یہ تمہیں سجتی نہیں ہے. تمہیں تو ذرا ٹپے والا ہونا چاہیے تھا. تو کوئی خدمت ہوگی مجھے بتاؤ. تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے غیر کو اپنی ضرورت بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی. تو وہ شرمندہ ہوا، چپ کر کے چلا گیا. طواف مکمل کیا تو خادم کو کہا کہ آپ نے ان پر نظر رکھنی، جب یہ باہر آئیں ان کو میرے پاس، بیت اللہ شریف سے باہر آئیں تو میرے پاس لے آنا. تو یہ جیسے اٹھے باہر جانے لگے تو انہوں نے کہا جی آپ کو بادشاہ سامت بلا رہا ہے. وہ چلے گیا ان کے پاس. کہاں ہے بیٹا؟ اب تو تم بیت اللہ سے باہر آ گئے، اب بتاؤ. انہوں نے عجیب بات کی، کہنے لگے دنیا کی کوئی خدمت بتاؤں کہ آخرت کی بتاؤں؟ دنیا کی کوئی خدمت بتاؤں کہ آخرت کی بتاؤں؟ تو خلیفہ عبد الملک بن مروان بے بس سے ہو کر کہنے لگے بیٹے تمہیں پتا ہے میرے تو اختیار میں دنیا ہے، اللہ نے مجھے تھوڑی سی دنیا دی ہے، آخرت پر تو میرا کوئی زور نہیں ہے. تو آگے سے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ بادشاہ سامت دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، آپ سے کیسے مانگوں گا؟ آخرت کے لیے میں فکر مند ہوں، اگر آپ میری آخرت کا کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں. کیا اس پر تو میرا کوئی زور. اس عالم میں دونوں طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے مالدار بھی تھے، بڑے بڑے مالدار بھی تھے. روزانہ کئی کئی اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو ایسے کھلا دیتے تھے. کئی لوگ اونٹ، پورا پورا قافلہ، ایسے جیسے پورا کنٹینر آیا مکس مال کا اور خرچ کر دیا سارا، الگ راستے میں دے دیا. روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوتی تھی اس میں ساری تقسیم کر. پھر نئے سرے سے کاروبار شروع کیا. تو بھائی دنیا اگر اس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو یقین کریں یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے. اور اگر دنیا کو حاصل کر کے اس کی محبت سے بچ کے اگر اس کو اللہ کے راستے پر لگائیں گے تو یہ ہماری دنیا بھی بنائے گی، بڑھائے گی اور ہماری آخرت بھی بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے اور سخاوت نصیب فرمائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.